بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج ان اردو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کچھ وقت اکیلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں مقیم ہو جائے۔ اس کے لیے وقت کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، جتنا وقت بھی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا جائے نفلی اعتکاف ہو جائے گا۔ البتہ رمضان المبارک میں جو اعتکاف مسنون ہے اس کے لیے 10 روز کی مدت مقرر ہے، اس سے کم میں سنت ادا نہیں ہوگی۔ اسی طرح اعتکاف واجب یعنی جس کی نظر مانی ہو وہ ایک دن ایک رات سے کم نہیں ہو سکتا۔ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسلمان ہو اور عاقل ہو، لہذا کافر اور مجنون کا اعتکاف درست نہیں ہے۔ البتہ نابالغ بچہ جس طرح نماز، روزہ وغیرہ کر سکتا ہے اسی طرح اعتکاف بھی کر سکتا ہے۔ عورت بھی اپنے گھر میں عبادت کی مخصوص جگہ مقرر کر کے وہاں اعتکاف کر سکتی ہے، البتہ اس کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، نیز یہ بھی لازم ہے کہ وہ حیض و نفاس سے پاک ہو۔ اعتکاف واجب اور اعتکاف مسنون میں یہ بھی شرط ہے کہ انسان روزہ دار ہو، لہذا جس شخص کا روزہ نہ ہو وہ اعتکاف نہیں کر سکتا۔ البتہ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ مردوں کے لیے اعتکاف صرف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے۔ افضل ترین اعتکاف مکہ مکرمہ کی مسجد حرام میں ہے، دوسرے نمبر پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصیٰ میں، چوتھے نمبر پر کسی بھی جامع مسجد میں۔ اور جامع مسجد میں اعتکاف کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جمعے کے لیے کہیں اور نہیں جانا پڑے گا، لیکن جامع مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے جہاں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو۔ البتہ اگر مسجد ایسی ہے جہاں 5 وقت نماز نہیں ہوتی تو اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، تاہم محققین کے نزدیک ایسی مسجد میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، اگرچہ افضل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔